Munir Sahab, I'm quoting Don over here. An armed attack against one will be regarded as an attack against all. آخرکار مسلم ورلڈ has realized کہ ہمیں بھی کوئی نیٹو جیسا الائنس بنانے کی ضرورت ہے. کیا بینیفٹس ہوں گے مسلم امہ کو اس الائنس کے؟ یہ دیکھیں، پہلی چیز تو یہی ہے کہ جیسے کموڈر صاحب کہہ رہے تھے، اس خطے میں یہ تین سب میں بڑے ممالک ہیں. جو جنگ اب ہوئی ہے ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ، اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ جو پریزنٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے اس خطے میں وہ ناکام ہو گیا ہے. جو خلیج کے ممالک سمجھتے تھے کہ ان کی سیکیورٹی میں اضافہ ہوگا یہ امریکن اڈوں کی وجہ سے، وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے اور ان کی سیکیورٹی تھریٹ میں آ گئی ہے بنسبت کہ ان کو کچھ اس سے فائدہ ہو. تو ایک آلٹرنیٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی ضرورت ہوگی. میرے نظر میں امریکن پریزنس کم ہو جائے گا اس جنگ کے بعد میں، اور اس لیے ایک دوسرا آرکیٹیکچر بنانے کی ضرورت ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی پرائمیسی نہیں ہوگی، پورے خطے کی خود کی پرائمیسی ہوگی، اور وہ اس معاہدے کے تحت بن سکتی ہے. اور اس معاہدے میں میرے نظر میں آگے جا کر دوسرے ممالک بھی شامل ہوں گے. خطے کے جو ممالک ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور اس آرکیٹیکچر کی ایک زیادہ پاسبلٹی ہے کہ اس کے تحت نارملائزیشن ایران کے ساتھ بھی ہو سکے گی. تو میرے خیال میں یہ آلٹرنیٹ آرکیٹیکچر بہت ضروری ہے. خطے کا آرکیٹیکچر ہے، مسلمان ملکوں کا آرکیٹیکچر ہے، اور تو اس کے تحت سیکیورٹی بہتر طریقے سے آبزرو ہو سکتی ہے. پر آپس میں، یعنی کہ آپ نے کہا کہ جی میوچول ڈیفنس ہوگا. میوچول ڈیفنس کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف یعنی کہ جنگ میں شامل ہونا، پر دفاعی سپورٹ کروانا. جیسے ہمارا جو آپریشن سندور تھا اس میں ترکی نے ہماری بہت مدد کی، پولیٹیکلی سعودی نے مدد کی. تو اسی طریقے سے اگر یہ جنگ ہوتی ہے ایک ممالک کے خلاف، تو پھر اس کو کس طرح سے مدد کرنا ہے، بہت سارے طریقے ہیں اس کے مدد کرنے کی. منیر صاحب، یہ اگریمنٹ ہے، اس کے کیا ایفیکٹس ہوں گے ادر کنٹریز پہ، جیسے کہ ایران ہے، اسرائیل ہے یا انڈیا ہے؟ عسکری توازن کس طرح سے متاثر ہوگا اس ریجن کا؟ یہ دیکھیں، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جب ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو بائیلیٹرل ڈیفنس پیکٹ کیا تھا، اس کو ایران نے ویلکم کیا تھا. اور اس وقت ایران نے یہی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریجنل آرکیٹیکچر بنے جس میں ایران بھی شامل ہو. تو آگے جا کر یہ جو ٹرائلیٹرل معاہدہ ہوا ہے، اس میں میری نظر میں جو دوسری طاقتیں آ جائیں گی، خطے کی طاقتیں ہیں. اسرائیل کا موقف اس کے خلاف ہوگا، اور ہندوستان کا بھی موقف اس کے خلاف ہوگا. وہ تو کوشش کریں گے کہ اس کو پروجیکٹ کیا جائے کہ یہ ایران کے خلاف ہے، یا یہ سنی الائنس ہے ایران کے خلاف ہے. پر میری نظر میں جو پاکستان کے جو میڈیٹری ایفرٹس رہے ہیں اس میں بالکل کنوے کیا گیا ہے کہ پاکستان کی خواہش یہی ہے، اور میرے خیال میں ترکی کی بھی یہ خواہش ہے، سعودی عرب کی بھی یہ خواہش ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات نارملائزیشن ہو جائے، اور آگے جا کر ایک آلٹرنیٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہو جس میں کوئی بڑی طاقت، باہر کی طاقت کا رول نہیں ہو، نہ اسرائیل کا ڈسرپٹیو ایفیکٹ ہو. تو میری نظر میں یہ معاہدہ ایک فاؤنڈیشن بن سکتی ہے پوری ریجنل سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے لیے. آلرائٹ منیر صاحب، ویسٹرن ورلڈ میں اس اگریمنٹ کو کیسے ویو کیا جائے گا؟ کہیں اس سے کوئی اگریمنٹس کی ریس تو نہیں شروع ہو جائے گی؟ جی، میرے خیال میں اب تک وہاں اس کو آبزرو کرنا ہوگا. پہلی جو اسرائیلی لابی ہے وہاں سے جو ریئیکشنز آئی ہیں وہ تو نیگیٹو ہیں. اس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ سنی الائنس ہے، ایران کے خلاف الائنس ہے.
میرے خیال میں یہ غلط فہمی آگے بڑھانے کی کوشش ہے اسرائیلی لابی کی. تو ویسٹرن ممالک کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو امریکن سیکیورٹی آرکیٹیکچر تھا اس خطے میں اس سے کام نہیں آیا. یعنی کہ ڈیٹرنس نہیں ہوئی, سیکیورٹی نہیں بڑھی, نہ امریکہ کو فائدہ ہو سکا نہ خطے کے ممالکوں کو فائدہ ہو سکا. یہ امریکن جو ڈومینیشن تھا اس خطے میں ٹھیک اس ہے. سے, تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا. اب وہ خود یورپین جو ہیں وہ تو نہیں چاہتے ہیں, وہ ایک الٹرنیٹ سیکیورٹی آرکیٹیکچر نہیں چاہتے ہیں, نہ روس نہ چین چاہتے ہیں کہ وہ وہاں اس خطے میں آئیں, کیونکہ پھر امریکہ سے مخالفت ہو جائے گی ان کی. تو گریٹ پاورز ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کیا ہے. اسرائیل ان ایکسیپٹیبل ہے. تو ایکسیپٹیبل یہی ہے کہ خطے کے ممالک اپنا آرکیٹیکچر خود بنا سکیں, سیکیورٹی ارینجمنٹ خود بنا سکیں, اور یہ جو معاہدہ ہے اس کے تحت ہی میرے خیال میں بن سکتا ہے. یہ جیسے میں نے کہا یہ ایک فاؤنڈیشن ہوگی, اس فاؤنڈیشن پہ ایک بڑا پوری خطے میں سیکیورٹی آرکیٹیکچر بن سکتا ہے. سر پریویسلی IRGC واز ناٹ اے پارٹ آف دا نیگوشیشنز. اس دفعہ بھی ایران اور عمان کی ڈسکشن میں IRGC از ناٹ ٹیکنگ این ایکٹیو پارٹ. اس وجہ سے کہیں جو پرابلمس امپلیمنٹیشن میں پہلے آئے تھے وہ اس دفعہ بھی تو نہیں آئیں گے؟ جی دیکھیے, پہلے بھی جو نیگوشیٹنگ ٹیم آئی تھی, ایران کی ٹیم جو اسلام آباد آئی تھی, اس میں سب ان کے ادارے ریپریزنٹڈ تھے. بہت ساری جو ایرانی جو نیگوشیٹرز تھے وہ GC کے یا ممبرز تھے یا ایکس ممبرز تھے. تو میری نظر میں یہ کہنا کہ IRGC انوالو نہیں تھی وہ صحیح نہیں ہوگا. IRGC انوالو ضرور تھی. اب اس کی جو معاہدہ ہوا تھا اس کی امپلیمنٹیشن میں مختلف قسم کی پرائیورٹی ہیں, مختلف خیالات ہیں ایران میں, جیسے امریکہ میں ہیں مختلف خیالات. ہر ملک میں مشکل یعنی کہ مختلف اوپینینز ہوتی ہیں, پرائیورٹیز ہوتی ہیں, پاور سٹرکچر ہوتے ہیں. تو اب یہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ایران کا میرے خیال میں موقف وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جنگ میں وہ سروائیو کر گئے. امریکہ نے جو کچھ وہ کر سکتے تھے امریکہ نے کیا, اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا. تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو طاقت ہے اس کو پھر استعمال کریں گے وہ نیگوسیشنز میں. یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ جو طاقت اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ ہم جیت رہے ہیں ان کا موقف سخت ہو جائے گا. تو ایران کا موقف سخت ہو گیا ہے. اب یہی دیکھنا ہے کہ لارجر انٹرسٹ, لانگر ٹرم آبجیکٹیو ایران کی اگر یہی ہے کہ ملک کی بہتری ہو, وہاں ترقی ہو, انویسٹمنٹ ہو وغیرہ وغیرہ, تو اگر وہ ان کی آبجیکٹیوز ہیں تو پھر معاہدہ مان لیں گے. اور پھر اس معاہدہ جو ہوا ہے ہرمز کا, اس میں بیلنسڈ طریقے سے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. پر اگر وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور بھی کنسیشنز نکال سکتے ہیں امریکہ سے, ان کو بالکل ہی ذلیل کر سکتے ہیں, تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات ہو سکتی ہیں. پر میری نظر میں ایرانی جو قوم ہے وہ بہت سمجھدار لوگ ہیں, بڑی طریقے سے انہوں نے نیگوشیٹ کیا ہے, اور وہ جانتے ہیں کہ کس حد تک وہ اپنی کنسیشن ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں. اب انہوں نے کافی نکال لیا, اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ ایران کے حق میں ہے, انہوں نے اپنا کنٹرول جاری رکھا ہے. تو میری نظر میں اگر بیلنسڈ آبجیکٹیو انالیسس ہو تو اس معاہدے کو وہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. صرف یہ ہے کہ امریکہ کرے گا یا نہیں کرے گا. امریکہ اگر اس وقت مان لیتا ہے اس کے بعد میں اس کو سبورٹ تو نہیں کرے گا. یہ بھی سوال ہے, ان کی نظر میں بھی یہی سوال ہوگا, سب کی نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ امپلیمنٹ دونوں کو کرنا ہوگا, نہ صرف ایران کو پر امریکہ کو کرنا ہوگا. اور امریکہ کی پوزیشن بہت بدلتی رہتی ہے.